تو آزاد 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 آزاد، اس قانون کی بیس اچھی ہے. قانون کی بنیاد کا مطلب، بیس اچھی کا مطلب، بیس جو ہے کہ سب کو آزادی ملنی چاہیے، اس کے پیچھے جذبہ اچھا ہے. بیس اچھی تو نہیں کہیں گے ہم، جذبہ کیا ہے؟ جذبہ اچھا ہے. بھئی کیوں ایک دوسرے کا ہم کسی کو غلام بنائیں، اولاد کو ہم مجبور کریں ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو مجبور کریں اولاد کی خدمت کرے، بہن معذور ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کو پالے، وغیرہ وغیرہ. تو سب انڈیویجول ہیں، سب کیا ہیں؟ آزاد. لہذا یہاں سے لوگ گھٹن کے، یہاں ہمارے کچھ ریلیٹو آتے ہیں نا امریکہ سے ادھر، کہتے ہیں کیسے گھٹن کا ماحول ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کیسی گھٹن کا ماحول ہے. خاص طور پہ خواتین کو بہت برا لگتا ہے پاکستان، اور سعودی عرب بھی برا لگتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں نا، اسکارف کا تھوڑا بہت ہے مکہ مدینہ میں خاص طور پہ. کیسے گھٹن کا ماحول. ایک بڑی لبرل انٹی کا فون آیا جب میں فون اٹھایا کرتا تھا، مفتی صاحب میں اسلام آباد میں ہوں، آپ سے کچھ مسائل میں نے پوچھنے ہیں. تو میں نے کہا میں تو کراچی میں ہوتا ہوں، آپ اتوار کو آ جائیں اثر میں. نہیں ایکچولی میں یو ایس اے جا رہی ہوں، یہ بہت گھٹن کا ماحول ہے، میں نہیں رہ سکتی. بڑے اسٹائل مجھے ان کا یاد رہ گیا. میں یہاں اسلام آباد کے کہہ رہی ہے کہ کیسا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول، میں یہاں نہیں رہ سکتی. میں نے کہا یہاں کیا گھٹن ہے، آپ کو سانس نہیں آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں تو آکسیجن بھی اچھی خاصی ہے درخت. نہیں ایکچولی یہاں ریسٹرکشنز بہت ہیں، میرے ڈیڈی ماما پاپا مجھے اتنی پابندیاں لگاتے ہیں کہ تم یہاں نہیں جاؤ، تم یہاں نہیں جاؤ. وہ یہی اسٹائل تھا اس کا. بات بھی پرانی ہو گئی، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی. میں قصہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو بیان کرتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد قصہ بیان کرو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا قصہ ہے. پتہ چل بھی جائے تو کون کیا اگاڑ لے گا بھائی. تو ایکچولی یہ جو ہے نا یہاں گھٹن کا ماحول ہے اور بہت یہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں. ان کا مقصد یہ تھا یہاں شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے بھی آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ گھور. یہاں تو ہم لوگ تو دیسی ہیں نا کسی لڑکی کو ڈانس کرتا ہوا دیکھے تو کچھ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. تو انگریزوں میں بدنظری نہیں ہے، وہ یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ نائٹ کلب چلے جاتے ہیں جس کو خواہش ہو. نہیں تو وہ ہمارے یہاں کوئی اگر کوئی اسکرٹ پہن کے بھی گھوم رہی ہو تو پورا گھر تک پہنچاتے ہیں، اس کو پورا گھر تک پہنچا کے آتے. تو اس نے کہا ایسی گھٹن کا ماحول ہے یہاں، ڈریسنگ بھی یہاں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آج کل لبرل انٹیوں کے مسائل چل رہے ہیں آج کل. تو اس لیے یونائٹڈ نیشن نے جو لا بنائے ہیں گھٹن ختم کرنے کے لیے. کیا ختم کرنے کے لیے؟ گھٹن ختم ہو بھائی، جیل نہ ہو، یہ آزاد. تو یہ اس کے پیچھے جذبہ ہے ہیومن رائٹس. ماں باپ سے اولاد آزاد، اولاد سے ماں باپ آزاد، بیوی سے شوہر آزاد، شوہر سے بیوی آزاد. سب تبھی اتنے رائٹس ہے، تھینک یو سے ہی بات کرنی ہے. پھڈا ہو جائے تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں تو طبیعت سے کوٹنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو بلائیں، اب کیا کریں ہم. اور گالیاں ہمارے یہاں اتنی پاورفل ہیں کہ کوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی پاورفل گالیاں ہمارے یہاں ہیں کہ شریف آدمی تو اسی سے ہی بے ہوش ہو جائے. یہ ایک دوسرے قسم کے قوانین ہیں. یا تو آپ اس قوانین ان کو، جو ہمارا اکثر سیکولر اور لبرل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. تبھی ان کو وہاں کا ماحول آزادی والا رکھتا ہے، اور یہاں گھٹن فیل ہوتی ہے ان کو. بہت ٹینشن میں آتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار کیا ہے، خواتین کہتی ہیں ہم آدھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں ٹھرکی لوگ گھور گھور کے دیکھنے لگتے ہیں. بلکہ ٹھرکی کیا، سارے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم آزاد. ایک کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے سعودی عرب گئے، وہاں سعودی عرب میں میں اپنی وائف کے ساتھ گھوم رہا تھا، سارے عربی شیخ جو ہے نا گھور گھور کے میری بیوی کو دیکھ رہے تھے. تو وہ ایسے ڈریسنگ میں تھے نا، تو کیونکہ وہ عربیوں نے کبھی اس طرح کی ڈریسنگ وہاں دیکھی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بری نیت سے نہ دیکھ رہے ہو، وہ تعجب سے دیکھ رہے ہو. بہرحال شیخوں کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کس نیت سے دیکھ رہے تھے وہ، کیا خیال ہے. ہم نے تو اچھی تعویل کی کہ بھائی اچھی نیت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ عجوبہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا تھی، جب آپ کو پتا ہے یہاں یہ کلچر نہیں ہے تو آپ پورے پراپر ڈریس میں گھما لیتے اس کو. خیر،
تو تیسری قسم کے قوانین ہیں اسلام کے. تیسری قسم کے قوانین کس کے ہیں؟ اسلام کے. اسلام کے قوانین کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو قوانین ہیں ان کی بیس ہے آزادی. ان کی بیس سمجھ میں آ گئی؟ آزادی. اس آزادی کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی گئی ہے کہ سب کو کیا کیا جائے؟ جینے کا حق دیا جائے. کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. ہر شخص کی لائف میں انٹرٹینمنٹ ہو. ہر شخص کی لائف میں کیا ہو؟ انٹرٹینمنٹ ہو. بھائی اگر بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گورنمنٹ پال رہی ہے نا اس کو. اولاد کیوں یہ ٹینشن اٹھائے؟ اولاد کو جینے دو یار. لیکن اسلام کی جو بیس ہے نا، جس کی بنیاد پر اسلام نے قانون سازی کی ہے، وہ بیس بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اسلام کی بیس ہے ریلیشن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بیس ہے اسلام کی؟ ریلیشن. اسلام کہتا ہے مخلوق کا خالق سے ریلیشن پاورفل ہونا چاہیے، اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی پاورفل ہونا چاہیے. اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانیت سے قربانی دلوائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانوں سے قربانی دلوائی جائے. اگر کہیں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، آزادی کو ریلیشن پہ قربان کیا جائے. بڑی خاندانی بات ہے، کاش دماغ میں بیٹھ جائے. اسلام بھی آزادی کا قائل ہے. اسلام نے لوگوں کو سورج کی عبادت سے نکال کے سورج سے آزاد کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام نے جانوروں کی عبادت سے، اسلام نے سب سے پہلے تو انسان کو آزادی یہ دی کہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے. ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. پہلے لوگ غلام تھے، پیروں کے غلام، بتوں کے غلام. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے. اسلام نے کہا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ سورج اور چاند ہو، چاہے وہ آگ ہو، یہ تمہارے غلام ہیں. کبھی بھی اپنے غلام کے سامنے جھکا نہیں جاتا. لوگ کہتے تھے سورج اتنا خوبصورت، اتنی خدمت کر رہا ہے، سورج کی عبادت شروع کر دی. اللہ نے کہا یہ تمہاری خدمت جو کر رہا ہے غلام ہے تمہارا، یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس سے خدمت لو. یہ جانور، گائے تمہیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، فائدہ مند مخلوق ہے، تو اس کی عبادت نہیں ہے، یہ مقدس نہیں ہے، یہ غلام ہے، اس لیے خدمت کر رہی ہے، اس کا کام ہے یہ. لہذا جس دن دودھ دینا بند کرے کاٹ کے کھا جاؤ. کیونکہ غلام اگر خدمت کے قابل نہ ہو تو رکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماسی ہے، ہم نے اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں دی، آتی ہے نہ پوچھا لگاتی ہے نہ برتن دھوتی ہے، پڑی رہتی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر نکال دو بھائی اس کو. کیا خیال ہے؟ اور نکالتے ہیں نا کہ لوگ بھائی جاب لیس کر دیتے ہیں، ملازمت سے نکال دیتے ہیں. آپ مینیجر صاحب کو کرسی پہ بٹھایا، وہ کام ہی نہیں کر رہا، وہ چھٹیاں کر رہا ہے، تو ایک دن نوٹس آ جائے گا نا کہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. یہاں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی کمپنی ہے، جو کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نکلو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گائے مقدس کب سے ہو گئی بھائی؟ یہ تمہیں دودھ دیتی ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے بچہ دے گی، اس کو کاٹ کے کھاؤ جب بڑا ہو جائے. تو جب یہ ان تمام فائدے دینا بند کر دے تو اب اس کا گوشت کھا جاؤ. کیونکہ اب اگر گوشت نہیں کھایا بڑھاپے میں اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا. لہذا ہم یہی کرتے ہیں بھینسوں کے ساتھ. سوراب گوٹ میں جاؤ، جو آپ دمبے کے نام پہ تکے کھا رہے ہوتے ہو، اصل میں وہ ریٹائر بھینسوں کے تکے ہوتے ہیں. وہ کس کے تکے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا آصف اسکوائر پہ، ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں. بڑی مزے کی، میں پہلے دمبے کی بوٹیاں سمجھتا تھا اس کو، بعد میں پتا چلا بھینسوں کی. کھاتے پھر بھی ہے، کوئی اگر بھینس کی بھی اچھی لگ رہی ہے تو کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں ان کا کاروبار ٹھپ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایکسپائر بھینسیں جو دودھ دینا بند کر دیں تو ان کو فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جانور اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ بولو، ہمارے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فراغ الی اہلہ، فوراً اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین، بچڑا کھڑا ہوا تھا، اسے ذبح کر دیا. بچڑا کہہ سکتا تھا نا کہ میرا کیا قصور ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام کہتے بھائی تجھے میں نے رکھا کس کے لیے تھا؟ مہمانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو بڑا ہو جائے گا تو تیرا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو ہم تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات انسان کو آزاد کیا تمام مخلوق سے کہ یہ سب تمہارے غلام سوائے انسانوں کے. انسان تمہارے غلام نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں. اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا. جو پہلے غلامی چلی آ رہی تھی نا اس کو ختم کیا. وہ کیسے ختم کیا ایک الگ ٹاپک ہے. لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں غلامی کا تصور ہے. تصور تو اسلام سے پہلے تھا، اسلام نے اس کو ختم کرنے کی قانون سازی کی ہے. خیر، تو آزاد جن چیزوں سے آزاد کرنا تھا اسلام نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا اور کہا کہ غلام صرف تم کس کے ہو؟ اللہ کے، جو سپیریئر ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ کچھ آزادیاں ایسی ہیں جس سے ریلیشن خراب ہوں گے. جس سے کیا ہوں گے؟ ریلیشن. تو ریلیشن اور آزادی میں جب ٹکراؤ ہو تو آزادی کو ریلیشن پہ قربان کر دینا، ریلیشن کو آزادی پہ قربان نہیں کرنا. یہ فرق ہے اسلام میں اور مغربی طاقتوں نے جو قانون سازی کی ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ، آپ جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ گے نا، جو لبرل پڑھے لکھے، ان میں ریلیشن اتنا ہی نہیں ہوگا. جتنا مذہبی لوگوں کے پاس جاؤ گے غریب ہوں گے لیکن ریلیشن مضبوط ہوگا، محبتیں ملیں گی آپ کو. ان کے ہاں محبتیں کیا ہیں؟ شارٹ، محبتیں شارٹ ہیں. تو اسلام نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ ریلیشن پہ. اب ریلیشن میں اسلام نے ڈیٹیل بتائی، سب سے خاندانی ریلیشن تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. لہذا اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری آزادیاں ہم سے سلب کی گئی ہیں. آپ جمعے کے دن آزاد نہیں ہو کہ جمعے کی اذان ہو گئی اور گھر میں پڑے ہوئے آپ ٹی وی میں میچ دیکھتے رہو. آپ آزاد ہو؟ نہ. آپ کو نہا دھو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کو بھی بہت سے لوگ نہیں نہاتے. نہا دھو کے آپ کو جسم کی صفائی کر کے مسجد میں حاضری دینی پڑے گی اور اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط، اسی سے تو ریلیشن مضبوط ہوگا نا. اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سجدہ کرو گے اللہ کے سامنے، تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. 5 نمازوں کا حکم دیا، ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ نے کہا پورے سال کھاتے پیتے ہو، 1 مہینہ میری خاطر اپنی آزادی، کھانے پینے کی آزادی سلب ہوگی. 1 مہینہ میرے بتائے ہوئے ٹائم پہ کھاؤ گے اور جب میں کہوں گا نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ گے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. ہماری آزادی سلب، میرے پراٹھے چھوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن جو روزے میں ہوتی ہے نا، ناشتہ چھوٹنے کی ہوتی ہے. کیونکہ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں، نسوار گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سب ختم. نسوار والوں کو دیکھو عصر کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے، عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے. سگریٹ والوں کو دیکھو روزے میں عصر کے بعد کیا حالت ہوتی ہے ان کی. تو یہ آزادی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ چھن جاتی ہے. بہت ساری آزادی، میں تو تفصیل میں جاؤں گا. اس آزادی کو چھیننے کا مقصد ہے آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جائے. کیونکہ آپ کو صرف آزادی نہیں چاہیے، ریلیشن کی بھی ضرورت ہے. آپ اپنے غم کس کے سامنے پیش کرو گے بھائی؟ اللہ کے سامنے پیش کرو گے. اگر آپ کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے تو اللہ تو ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں. اللہ ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں. آپ ڈپریشن کی طرف جاؤ گے. خودکشیاں مسلمانوں میں زیادہ ہوتی ہیں، غیر مسلموں میں زیادہ ہوتی ہیں. بولو، غیر مسلموں میں. اس لیے کہ ان کے غم کا مداوع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ان کا اللہ سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتے ہیں غم زدہ ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہم نے تو 100 دفعہ تجربہ کیا بھائی. جب اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے سر سے پتھر ہٹ گیا، کوئی بوجھ رکھا ہوا تھا وہ ہٹا لیا کسی نے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ غموں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور غم میں اجر بھی دے سکتا ہے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کیا زبردست حدیث ہے. اگر غم دور نہ بھی ہو، نبی نے فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اس کو صبر مل جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ غم رہ کے بھی برداشت آ جائے گی اس کے اندر.
غم اگر دور نہ بھی ہوا نا تو اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کے اوپر لا کے 20 کلو ویٹ رکھ دیا, اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں, اسے ہٹاؤ اسے ہٹاؤ. ایک طریقہ غم دور کرنے کا یہ کہ کوئی آئے اور وہ بوجھ آپ کے سر سے ہٹا دے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ آپ 20 کلو آرام سے اٹھا سکو, تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا بھائی. تو غم کا بوجھ جب سر پہ ہوتا ہے, جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, صبر کی کوشش کرتے ہیں, یا تو اللہ وہ غم دور کر دیتا ہے, یا آپ کو وہ 20 کلو کا غم اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے. اس غم میں بھی آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہو. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ یہ پیکج کافر کے پاس بولو نہیں, یہ پیکج اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام نے پہلا حصہ یہ بتایا کہ بھائی قانون کی جو بیس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مخلوق کا اللہ سے ریلیشن ہوگا. لہذا جہاں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہوگا, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کرنا پڑے گا, جبکہ غیر مسلم اس کا قائل نہیں ہے. دوسرا اللہ نے کہا مخلوق کا آپس میں بھی مضبوط ریلیشن ہوگا, لہذا اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ محبت قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہر آدمی نے انڈیویجول لائف گزارنی ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارنی ہے, تو ریلیشن کیسے بنے گا بھائی صاحب؟ اخپل سمجھتے ہو؟ دیکھو 4 دوست جا رہے ہیں, ہر آدمی کھانا کھا رہا ہے اخپل طریقے سے اور اپنے کھانے کے پیسے دے رہا ہے, تو یہ کوئی دوستی ہوئی؟ دوستی تو ایسی ہوتی ہے میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے پیسے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے, تیسرا کہتا ہے ابے تم ہٹاؤ, پھر چوتھا اس کو آنکھ مار رہا ہے ہوٹل والے کو, ان تینوں سے پیسے نہیں لینا. کیا خیال ہے؟ تو ریلیشن تو پیدا ہوتا ہے میرے بھائی قربانی دینے سے. تو اللہ نے ریلیشن میں سب سے پہلے بتایا اولاد کا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ ماں باپ سے. ماں باپ سے ریلیشن ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے حکم دیا. اچھا اس کو کیا کہہ دیا؟ آزادی. بھائی بوڑھے باپ کو پالنا ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے. او بھائی سلب ہو رہی ہے, لیکن آج تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ قربانی دو گے تو کل تمہارے بڑھاپے میں کون قربانی دے گا؟ اولاد قربانی دے گی. گورے کے ہاں نہ گورا قربانی دے رہا ہے, لیکن وہ جو اس نے آزادی گزاری ہے وہ مزے کرکرے ہوتے ہیں بڑھاپے میں, کیونکہ اس کے لیے بھی پھر کوئی قربانی نہیں دیتا. بوڑھے آدمی کا اولڈ ہاؤس میں گزارا تو ہو جاتا ہے, محبت ملتی ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں ہے بھائی. سرکاری ملازم آئے اور بوڑھے کے رالے صاف کر کے چلا جائے, اور رینٹ پہ بندہ آئے 1 گھنٹہ اس کی تنہائی دور کر کے چلا جائے, رینٹ والا بندہ رینٹ کا ہوتا ہے میرے بھائی, وہ اولاد سے محبت نہیں ملتی اولاد والی اس کو. اسلام نے بتایا ماں کا حق ہے, ماں کی خدمت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے گا, تاکہ ماں سے ریلیشن کیا رہے؟ بولو مضبوط. یہاں تو میں آزاد نہیں ہوں. ماں اور باپ کو پالنا حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ تمہاری ہے. تبھی گورے اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اسٹیٹ سے, کیونکہ سارے کام اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے, بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, بہنوں سے بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو فالٹ ہے آپ کے اندر. معذور بھائی کو پالنا اسلام کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, قرآن کی آیت ہے. کیا زبردست اصول قرآن نے بیان کیا. دیکھو کہا معذور بھائی کو پالنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ بھائی پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا, نہیں پال رہا تو اس کو سزا دے, وہ کیس ہو اس کے خلاف. مثال کے طور پر میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو 3 بھائی ہیں اور ایک چوتھا بھائی معذور ہے. 3 بھائی ہیں, چوتھا کیا ہے؟ معذور, جو کما نہیں سکتا. شریعت یہ کہتی ہے باپ نہیں ہے ان کا, فرض کرو باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. شریعت یہ کہتی ہے یہ معذور بھائی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا؟ سمجھو 75 لاکھ روپے ہوتے, وہ ڈیوائڈ کرنا آسان ہے نا. 75 لاکھ روپے اس معذور کے پاس ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس معذور کے تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا ملتا؟ 25 لاکھ, یعنی 1/3 ہر ایک کو وراثت ملتی. سمجھتے ہو؟ لہذا
ابھی یہ مرا نہیں ہے اور غریب ہے, 75 لاکھ نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کا منتھلی جتنا نان نفقہ ہے تینوں بھائیوں پہ 1/3 آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں بھائیوں پہ کتنا آئے گا؟ 1/3. یعنی فرض کرو اس کا ماہانہ خرچہ جو ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کے لیے 75,000 روپے بنتا ہے, تو 25,000 ایک بھائی دے گا, 25 دوسرا دے گا, 25 تیسرا دے گا. گورنمنٹ نہیں دے گی, نا, یہ کون دے گا؟ یہ تینوں بھائی دیں گے, اور خوشی خوشی دیں گے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم دو گے تو جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو, تاکہ صلہ رحمی کا تمہیں ثواب ملے. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے, اس معذور کو پالنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. انکم ترزقون بضعفائکم, کمزوروں کی وجہ سے تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی. گورے نے کہا نا 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 نا, یہ معذور پالنا چاہے یہ 25 کروڑ بھی کماتے ہوں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اب گورنمنٹ کہاں سے دے گی بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی. گورنمنٹ لے گی پبلک سے ٹھیک ٹھاک ٹیکس. 1 کروڑ پہ 40 لاکھ روپے ٹیکس لے گی, جن میں 3 بھائی بھی آئیں گے. وہ ٹیکس لے کے گھما کے یہاں خرچ کرے گی. وہ معذور کہے گا مجھے حکومت نے پالا ہے, میرے بھائیوں نے نہیں پالا, لہذا بہن بھائیوں کا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد. دوست میں اور بھائی میں کوئی فرق رہا؟ حالانکہ وہی پیسے گھوم کے آ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی پیسے کیا ہو رہے ہیں؟ بولو, گھوم کے آ رہے ہیں. ریلیشن کس کا بن رہا ہے؟ بلکہ زیادہ لے رہی ہے گورنمنٹ, زیادہ لے رہی ہے. آپ کے ابا کمانے کے قابل نہیں رہے بڑھاپے میں, اسلام کہتے ہیں اولاد مل کے پالے گی. انگریز کہتے ہیں نہیں یہ حکومت پالے گی. تو حکومت کہاں سے پالے گی بھائی؟ حکومت ٹیکس لے گی, اور وہی ٹیکس گھما کے آپ کے ابا پہ خرچ کرے گی. ابا کہیں گے مجھے کون کھلا رہا ہے؟ گورنمنٹ, اور وہ ٹیکس جبرن لے گی آپ سے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایکچولی دینا چاہتے ہیں, تو نا. لہذا ابا اور اولاد کا ریلیشن بنے گا. اسٹیٹ کی لوگ تعریفیں کریں گے. جب پاکستان کے دیسی لوگ بھی وہاں جائیں گے بولیں گے یار وہاں بڑے حقوق ہیں یار, بوڑھوں کو بھی گورنمنٹ پالتی ہے, امریکہ زندہ باد, جاپان زندہ باد, اور فلانا زندہ باد. ابا زندہ باد یہ کبھی نہیں کہیں گے, وہ بیٹا زندہ باد یہ کبھی بھی. گورا ہمیشہ یہ کہتا ہے امریکہ زندہ باد, میرا ابا زندہ باد. کیا ابا کیا بھائی, ایسا نہ ہو ابا زندہ باد کہہ دیا تو ابا مجھ سے پیسے مانگ لے. اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا جو معذور بھائی تھا نا, اور 3 بھائی اس کے پیسے والے ہیں, 75,000 اس کی نان نفقہ ہے, تو 25,000 کون دے گا؟ تینوں بھائی دیں گے. اسٹیٹ کا کیا کردار ہے پھر یہاں؟ اسٹیٹ کا کردار یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے رہے تو وہ معذور بھائی کورٹ میں کیس کرے گا کہ شرعی لحاظ سے جو میرا حق بنتا ہے مجھے میرے بھائیوں سے دلوایا جائے. گورنمنٹ پولیس کے ذریعے ان تینوں کو کمبختوں کو اٹھائے گی, کورٹ میں لائے گی, بولے گی کمبختوں تم بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ, تمہاری سیلری کتنی ہے, انکوائری کرے گی, دیکھے گی ہاں بھائی یہ خود بھی کما رہے ہیں, لہذا اب تمہاری تنخواہ سے 25,000 روپے کٹے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تو گورنمنٹ کا کام ہے مظلوم کو اس کا حق دلانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس سے ریلیشن کس کا مضبوط ہوگا میرے بھائی؟ بھائیوں کا. اول تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی نا, جب ان کو پتا ہے ہمارا شرعی حق ہے اور ہمارے لیے جنت کمانے کا ذریعہ ہے, اور یہ چیز ہمارے مال میں برکت کا ذریعہ. اسی طرح بہن بھی ہے, مال میں برکت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نہ دے رہے ہو. اب اگر دے رہے ہیں تو بے دینی کی وجہ سے دے رہے, نہیں دے رہے. اور عورت کو تو اسلام نے ایسے حق دے دیے کہ عورت معذور نہ بھی ہو, بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند, اتنی پاورفل ہے جم جا جا کے کہ 6 بندوں کو گرا سکتی ہے, کما سکتی ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو اس کا خرچہ کس پر ہے؟ والد اور بھائیوں پر. ابے ایسی آزادی کہیں ملے گی بھائی؟ یعنی اگر کسی لڑکی نے ایجوکیشن حاصل کی, اور ایسے لڑکیاں ہیں جو بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ جیسے ہی ابھی کہیں جاب کرے گی نا ٹھک سے 4 لاکھ تنخواہ اس کی شروع ہو جائے گی. ایسی ہیں 4 لاکھ کیا 40 لاکھ کمانے والی بھی ہے, لیکن آج وہ فیصلہ کر لے میں نے نہیں کمانا, ڈیڈی پاپا میں جاب, کیونکہ جب وہ 40 لاکھ کما رہے تو اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے, پھر ابو نہیں ہوتا گھر میں.
ابو تو ہم غریبوں کے بچے بول رہے ہوتے ہیں ابو, اور مجھے اچھا ابو ہی لگتا ہے یار. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے, امی کے لفظ میں بہت پیار ہے. خیر آپ کی مرضی, آپ پاپا بابا بیکری کا جتنا بھی سامان ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ابو اور امی کے لفظ کو مت چھوڑو یار, انگریزوں سے متاثر مت ہو. ابو ابو ہی اچھے لگتے ہیں, ابو ابو ہی. انگریزوں کے یہاں ہوتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے تھوڑا سا, یعنی اس ٹائپ کے نہیں ہوتے, ویسے تو ان کے یہاں ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے بغیر ابو کے. تو عورت کو تو اللہ نے کتنی آزادیاں دے دی بھائی, یعنی اگر وہ کما سکتی ہے لیکن نہیں کما رہی تو اسی تفصیل کے ساتھ اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. سب سے پہلے تو باپ پر ہے, اور کمال ہے باپ پہ تو اتنا بوجھ ڈال دیا کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے علاوہ کسی اور پہ نان نفقہ ہے ہی نہیں. یہی تو باپ کے باپ ہونے کی اسلام نے پروٹوکول دیا باپ کو. دیکھو اگر معذور بچہ ہے نا, اس کا سارا خرچہ باپ پر ہے. بھائی کروڑ پتی بھی ہو تو بھی اللہ کہتے ہیں کس پر ہے؟ باپ پر. باپ نہ ہو تو پھر بھائیوں پر آئے گا, یا باپ غریب ہے کما نہیں سکتا تو آئے گا, ورنہ اولاد کے نان نفقے میں اللہ نے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ باپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے. اللہ نے کہا باپ جب موجود ہے تو اولاد کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی کس کے کندھوں پر ہے؟ باپ کے کندھوں پر. حتیٰ کہ بیوی کروڑ پتی بھی ہو, بچے تو بیوی کے بھی ہیں نا, پھر بھی اولاد کا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ. تو باؤنڈ کر دیا نا, اس کی آزادی چھین لی کہ نہیں چھین لی؟ لیکن اللہ نے کہا ہم تمہاری آزادی اس لیے چھین رہے ہیں کہ تاکہ تمہارا اولاد سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. بچہ جب بڑا ہوگا اور تم بوڑھے ہوگے تو بچہ کہے گا کہ میرے بھائی بھی مالدار تھے, میری ماں بھی مالدار تھی, میرے پڑوسی بھی مالدار تھے, میں جس حکومت میں رہتا تھا وہ بھی ارب پتی تھی, لیکن میری ساری رسپانسبلٹی کس نے اٹھائی ہے؟ باپ نے. لہذا اس کی ساری رسپانسبلٹی اب کس کے کندھوں پر ہے؟ میرے کندھوں پر ہے. تو آزادی کچھ وقت کے لیے قربان ہو رہی ہے, لیکن اس آزادی سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ بولو. مضبوط. اسلام نے کہا ریلیشن پہلے ہے بھائی, اور یہ نیچر کے مطابق بھی ہے. باپ کے لیے اولاد پہ خرچ کرنا بوجھ نہیں ہے. حکومت کو ٹیکس دینا بوجھ ہے. 1 کروڑ تنخواہ میں سے 40 لاکھ جب گورنمنٹ کو دے گا نا, چیخیں نکلیں گی. لیکن وہ 40 لاکھ جب اولاد پہ خرچ کرے گا, چیخیں نہیں نکلیں گی. اولاد سے ایسا ریلیشن ہوتا ہے, کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا گھر بھرتا ہے؟ باپ کا. دین فطرت ہے نا اسلام. انگریز ان نعمتوں سے محروم. صحیح ہے, ریلیشن گئے تیل لینے, بلکہ جتنا باپ پہ بنتا ہے باپ زیادہ ہی کھلا رہا ہوتا ہے, بلکہ اتنا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے انتظام کر کے جاؤں, مرنے کے بعد بھی انتظام کریں. ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. تو اسلام نے جو قانون دیے نا, ان کی بیس کس پر ہے بھائی صاحب؟ ریلیشن پر.